الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين خصوصا على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأتباعه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عزیزان مکرم، برادران اسلام، دوستوں بزرگوں بھائیوں، پچھلے جمعۃ المبارک کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے متعلق کچھ گفتگو ہوئی. آج کئی سفر ہے اور 27 سفر کو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مکہ سے سفر کو شروع کیا. تو جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ وہ لوگ بھی مکر کرتے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں ایک تدبیر میں بھی کرتا ہوں اور میری تدبیر ہمیشہ ہی غالب آتی ہے. اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہی رہے گی. عزت ذلت کے مالک اللہ پاک کی ذات ہے، نفع نقصان کی مالک اللہ پاک کی ذات ہے. اگر ساری دنیا چاہے کہ فلاں شخص کو میں نقصان پہنچا دوں، اگر میرا اللہ نہ چاہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر میرا اللہ اس کو ذلیل کرنا چاہے تو ساری دنیا زور لگا لے، اس کو کوئی ذلت سے بچا نہیں سکتا. اللہ اس کو ذلیل کر کے دکھائے گا. تو وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ،
واللہ خیر الماکرین۔ فرمایا وہ لوگ بھی مکر کر رہے تھے، میٹنگ کر رہے تھے اور تدبیر کر رہے تھے کہ معاذ اللہ صبح کو ہم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ فرعون نے حکم جاری کیتا کہ جیڑا بھی بچہ پیدا ہوئے انہوں قتل کر دیتا جاوے۔ کیوں میری بادشاہی دے زوال دا سبب بنے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، حکم ہویا کہ انہوں صندوق کے اندر پا کے دریا دی لہراں دے حوالے کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ نے جواب دے اندر فرمایا کہ بیٹا پھر صندوق دے اندر پھر دریا دے اندر بچائے گا کون؟ تو جواب ملا اے ام موسیٰ، ایک فرعون تدبیر پیا کرتا ہے، مکر پیا کرتا ہے، ایک میں اللہ تدبیر کراں گا اور میری تدبیر ہمیشہ غالب ہوئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صندوق دے اندر بند کرتے ماں نے دریا دے لہراں دے حوالے کر دیتا۔ اس صندوق چلدا چلدا فرعون دے محل دے کول پہنچا، پکڑا گیا، کھولا گیا، دیکھا کہ ایک بچہ ہے۔ فرعون نے حکم جاری کیتا کہ انہوں مار دیتا جاوے، ہو سکتا ہے بچہ ہوئی نہ ہوئے، لیکن حضرت آسیہ سلام اللہ عنہا آکھن لگیاں کہ اپنی اولاد نہیں ہے، پتہ نہیں کتھوں آیا ہے، دریا کڑا چھوٹا ہے، لہذا انہوں اپنا بیٹا بنانے ہیں، وہ پالیں گے۔ فرعون چپ کر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون دے گھر کے اندر پڑھن لگ گئے، لیکن دودھ نہیں پیتا کسی بھی عورت دا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بہن محل دے اندر آئی اور آکھن لگی کہ بادشاہ سلامت، مینوں ایک عورت معلوم ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کا دودھ پی لوے۔ بادشاہ آکھن لگا تینوں کیویں پتہ ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بہن بولی چونکہ جی اسی تہاڈی رایا ہے نا، تہاڈے کوڑ وستے پے ہیں کہ تہاڈی پریشانی نو ویکھا نہیں جاندا پیا، تسی پریشان نے بادشاہ ہوتے تے میں ایک ویسے گل کیتی ہے، مشورہ دیتا ہے۔ تو فرعون آکھن لگا اچھا اس عورت نو بلایا جاوے۔ بہن دوڑتی ہوئی گئی، فرعون نو نہیں پتا کہ موسیٰ دی بہن ہے، دوڑتی ہوئی گئیاں، اماں نو بلا کے لیاندا۔ ماں نے جس وقت دودھ دے قریب کیتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیتا۔ ہن فرعون آکھن لگا کہ تینوں تنخواہ ملے گی، گھر دے وچ رہ اور دودھ پلا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ بولی کہ نہیں، میں تہاڈے محل دے وچ نہیں ٹھہر سکتی، میں اپنے گھر۔ فرعون کہن لگا اچھا جس وقت تک کہ دودھ پیندا پیا ہے اینو گھر لے جاؤ، تیری تنخواہ تیرے گھر پہنچتی رہے گی اور اینو دودھ پلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اماں دے کول گھر میں آ گئے تو وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ فرمادن کہ ایک اور مکر کر دے، لوگ تدبیر کر دے اور ایک میں اللہ تدبیر کرنا، اور میری تدبیر ہمیشہ لوگوں کی تدبیر تے غالب آندی ہے، وہ جنہ بھی مکر کر لون۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ او فرعون تو خدائی دا دعویٰ کرنا ہے، جڑے بچے نو تو 70,000 بچہ قتل کرایا ہے کہ تیری بادشاہی دے زوال دا اس سبب نہ بن جاوے، اگر وہی بچہ میں تیرے گھر دے اندر نہ پانا اور تیری تنخواہ دے اندر نہ پانا
تو کر تدبیر، میں بھی تدبیر کراں گا، بچہ بھی پیدا ہوئے گا، پڑھے گا بھی تیری تنخواہ تے، مال بھی تیرا، اور پھر دشمن بھی تیرا ہی ہوئے گا، تو تدبیر کر، وہ اپنا مکر بھی کھا۔ تو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون دی جھولی وچ بیٹھے، تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے کلیم، اے میرے موسیٰ، ان دے اندر رکھ۔ جواب ملا ربا طاقتور ہے، قتل کر دے سن۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، میرا بیلی، میرا سجن، میرا نبی، میرا رسول دشمن دی جوڑی وچ سونا نہیں لگدا۔ سجن دی جوڑی وچ سونا لگدا ہے، بیلی دی جوڑی وچ سونا لگدا ہے۔ یاد رکھنا اس جملے نو کہ بیلی دی جوڑی وچ سونا لگدا ہے، نبی یار دی جوڑی وچ سونا لگدا ہے۔ فرمایا موسیٰ رکھیں دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھبے ہاتھ نال اونی داڑھی نو پکڑا ایویں اور سجے ہاتھی رکھی نا، تے فرعون انہا بسرا ہو گیا، ان سمجھ نہ لگے میں کرنا کی ہے۔ کوئی ہاتھ کوئی عام ہاتھ تا نہیں آنا، ہاتھ بھی تا اللہ دے نبی دا نا، اللہ دے پیغمبر دا، اللہ دے رسول دا۔ انہوں کوئی کافی دیر تک سمجھ نہ آئی کہ ہویا میرے نال کی ہے۔ آکھن لگا میں تانوں کہیا سی نا کہ اے بچہ وہی ہے جن نے مینوں میری بادشاہی دے زوال دا سبب بننا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ذرا واہ کرتے رکھی، کیونکہ صرف اپنے آپ کو رب ہی نہیں آخدا، آنا کہندا ہے آنا ربکم الاعلی، آنا ربکم الاعلی۔ سورۃ النازعات کے اندر کہ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ موسیٰ جا فرعون میں نے سرکش ہو چکا ہے۔ تو آگے قرآن دی آیت ہے وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، وہ کہندا ہے میں سارے تو بڑا ہی رب ہاں، صرف رب نہیں آخدا، سارے تو بڑا رب آخدا ہے۔ تے موسیٰ ذرا دے ٹکا تے رکھے نو پتہ لگے کہ رب جلدا نہیں ہوندا، رب تھپڑ نہیں کھاندا ہوندا، لیکن ہوے رب تے ہوے شک وچ کیوں ہے کہ نہیں؟ وہ ساڈا رب تے شک وچ نہیں ہے نا، ساری مخلوق نو پالدا پیا ہے، انہوں منے نہ کوئی منے، سجدہ کرے نہ کرے کوئی، امیر ہے غریب ہے، اور رب سارے نو پالدا پیا ہے، شک وچ نہیں۔ انہوں پاک کہنا کہ میں رب ہاں، میں سارے دا ہی رب ہاں، میں جہان ہاں۔ لیکن فرعون آدھے آپ نو رب بھی کہنا پیا تے ہے بھی شک وچ، تے جڑا شک وچ ہوئے اور رب ہو سکتا نہیں۔ تو حضرت آسیہ سلام اللہ پھر سامنے آئیاں، آکھن لگیاں کہ تینوں میں ایک باری کہا نا کہ چپ کر جا، اس بچے نو کچھ نہیں کہنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اسے گھر وچ پڑے، پھر اب وقت آیا جوان ہوئے، پھر اسے فرعون نہ ٹکر لئی۔ پھر وہی موسیٰ ہے کہ فرعون تدبیراں پیا کرتا ہے کہ کسی طرح انہوں قتل کر دیتا جاوے، مار دیتا جاوے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو لیتے نکلے، دریا تے پہنچے، رستے کوئی نہیں ہیں، پروردگار رستہ کوئی نہیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں کوئی گل نہیں، یہ رستے بھی میں ہی بنانا ہونا، میریاں ہی تدبیراں کامیاب رہندیاں ہیں۔ تو آسا تا مارنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا دے وچ سوٹی ماری، 12 قبیلے 12 رستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پار ہو گئی، فرعون کنارے تے پہنچا۔ جس وقت پہلا گھوڑا آخری کنارے تے پہنچ گیا اور پچھلا وچ داخل ہو گیا، اللہ نے فرمایا دریا نو حکم دیتا چل پے ہن چل۔ دریا نے بہنا شروع کر دیتا، ساری قوم ہلاک۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ہمیشہ اللہ کی تدبیر ہی غالب آتی ہے۔ ورد فرعون
ڈبن تو بعد پانی نے چکا باہر سٹا، زمین میں دفن کیتا، زمین نے چکا باہر سٹا، نہ پانی نے قبول کیتا نہ زمین نے قبول کیتا۔ انیاں صدیاں گزرن تو بعد بھی فرعون دی لاش اج بھی مصر دے عجائب گھر دے اندر موجود ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اللہ فرماتا ہے اکھاں والےو عبرت حاصل کرو۔ صدیاں گزر گیا، فرعون دی لاش اج بھی پئی ہے، اور عجیب گل ہے کہ ہر سال ان دے اوتے چوہے چھڈے جاندے تے ان دے جسم نوں نوچدے ہیں، اج بھی ان دا جسم وددا ہے، ان دا گوشت وددا ہے۔ اے اللہ نے دنیا نوں دکھاون واسطے کہ فاعتبروا یا اولی الابصار، کہ ہمیشہ میری تدبیر ہی غالب آندی ہے، جو میں چاہاں وہ ہوندا ہے۔ تو بہرحال اس تو بعد میں عرض یہ کرنا چاہنا ہاں کہ مکہ دے کافراں نے بھی مشرکاں نے بھی اللہ دے نبی علیہ السلام دے گھر دا محاصرہ کر لیا کہ اج رات معاذ اللہ قتل کر دینا ہے۔ اللہ نے فرمایا سونے اج رات نکلنا ہے۔ اللہ دن نو کیوں نہیں، دن نو کیوں نہیں؟ اللہ فرماندے نے دے وچ بھی میری حکمت ہے، تینوں سوانا چاہنا، انہوں جگانا چاہنا تاکہ ساری رات جاگن، پھر انہیں جاگنے دے وچوں تینوں پڑھنا چاہنا ہاں تاکہ پتہ لگے میں ہاں۔ سارے کافر آ گئے، محاصرہ کر لیا۔ حضرت جبریل تشریف لیتے آئے، فرمایا کہ محبوب چلو نکلو۔ فرمایا علی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میری چادر لے، میری چارپائی یا میرا بستر لے، سو جا، میں چلا ہاں۔ محبوب کتھے؟ فرمایا آدھے یار کوڑ، میں آدھے بیلی کوڑ چلیا ہاں۔ کدھے کوڑ؟ فرمایا ابو بکر صدیق دے کوڑ۔ معلوم ہویا کہ اللہ نو بھی حضرت صدیق اکبر تے اعتماد ہے، جبریل نو بھی حضرت ابو بکر صدیق تے اعتماد ہے، حضور علیہ السلام نو بھی ابو بکر صدیق تے اعتماد ہے، حضرت علی نو بھی ابو بکر صدیق تے اعتماد ہے۔ اگر اللہ نو اعتماد حضرت ابو بکر تے نہ ہوندا، کدے بھی حکم نہ ہوندا کہ ابو بکر دے کول جاؤ، جبریل علیہ السلام نو اگر ابو بکر تے اعتماد نہ ہوندا تو بول تے کہہ دیندے پروردگار مینوں خطرہ ہے، اگر ابو بکر دے کول نبی جائے گا ابو بکر کافراں دے حوالے کر دے گا۔ حضرت علی نو بھی ابو بکر تے اعتماد ہے، اگر ابو بکر تے علی نو اعتماد نہ ہوندا حضرت علی بول تے کہہ دیندے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تہاڈا بھائی، میں تہاڈا داماد، میں تہاڈے گھر دے اندر بڑا ہاں، جوان ہویا، مینوں خطرہ محسوس ہوندا پیا کہ ابو بکر تانوں کافراں دے حوالے نہ کر دے، میں علی تہاڈے نال جانا ہاں۔ لیکن خدا نہیں بولا، جبریل نہیں بولا، علی نہیں بولا۔ معلوم ہویا خدا نو بھی، مصطفیٰ نو بھی، مرتضیٰ نو بھی ابو بکر تے اعتماد ہے۔ سبحان اللہ، ابو بکر تے اعتماد ہے۔ حضور نے فرمایا میں ابو بکر دے کول چلا ہاں، میں کیا پروردگار، کیا میرے مصطفیٰ امانت کے اندر خیانت کر دے ہیں؟ اللہ نے فرمایا واضح تے خطیبہ کمڑا تو نہیں ہو گیا، میرا مصطفیٰ امانت وچ خیانت کدے بھی کر نہیں سکتا۔ ابو لہب ہے تا کافر مگر امانت حضور دے کول ہے، ابو جہل ہے تو کافر مگر امانت حضور دے کول ہے۔ سارے مکے دے کافراں دی امانتاں حضور کول ہیں، مصطفیٰ دے کول ہیں۔ میں کیا پروردگار، کیا حضور امانت دے وچ خیانت کر دے ہیں؟ خیانت کر دے ہیں کیوں؟ امامت خلافت علی دا حق ہے، ابو بکر نو دے دیتا۔ نبی تو بعد خلافت علی دا حق کہا، مصلی علی دا حق کہا، حضور نے خیانت کی تھی اور ابو بکر نو امامت دے دیتی، خلافت۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں،
جڑا علی دا مقدر ہا وہ علی دے حوالے کر دیتا، جڑا ابو بکر دا مقدر ہا وہ ابو بکر دے حوالے کر دیتا۔ فرمایا کہ مکہ دے سارے کافراں دی امانتاں، مکہ دے سارے کافراں دیاں امانتاں علی دے حوالے، میں خدا دی امانت صدیق اکبر دے حوالے ہے۔ ابو بکر دے حوالے میں آپ پیا کرنا مصطفیٰ نو کہ میری امانت ہے، اور حضور نے آدھی امانتہ علی نو دے دیتی ہیں۔ مدرسہ حسنین کریمین رحمان ٹاؤن دے غیور ساتھیوں، حضور نے کدی امانت دے وچ خیانت نہیں کی تھی۔ اگر خیبر دے میدان دے اندر جھنڈا علی دا مقدر ہا تو میرے پاک پیغمبر نے جھنڈا علی دے حوالے کر دیتا، اور مصلی ابو بکر دا مقدر ہا مصلی ابو بکر نو دے دیتا۔ سبحان اللہ۔ میں عرض کیتا کہ ایک اللہ بھی تدبیر کرتا ہے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور ایک لوگ یہ بھی تدبیر کر دیں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام فرعون دی جھوڑی وچ اللہ نے کی آکھا کہ سونا نہیں لگنا ہے، ہوے میرا نبی تے دشمن دی جھوڑی وچ سونا نہیں لگدا، اندے رکھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے رکھ دیتی، اور انہاں بسرا بہوں گیا، انہوں پتہ نہیں آ بھی ہوندا کی ہے۔ اچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دروازے کے اندر آپ علیہ السلام تشریف لیتے آئے، دروازہ بعض روایت کھٹکایا، دستک دیتی، فرمایا نہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قدم مبارک حضرت صدیق اکبر دے دروازے تے آئے، ابو بکر نے بوہا کھول دیتا، رات کا ٹائم دروازہ کھول دیتا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ابو بکر دشمن بھی تو ہو سکتا ہے، تسی بغیر بولے بغیر دستک دیتے دروازہ کھول دیتا۔ اور ابو بکر نے فرمایا سونیا 2.5 سال تو یاری لگی ہائی، 2.5 سال تو کٹھے رہے ہیں، جب میں اج بھی تواڈے قدماں دی آہٹ نہ پہچان سکا تو پھر کدا پہچانا گا؟ تو پھر ابو بکر رات کے اس پہرے وچ جاگدا پی ہیں، اس پہرے وچ ستا نہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تسی مینوں ایک دن بیٹھا کہا سی کہ ابو بکر تیاری رکھی، آپا مدینے چلنا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا دے عاشقوں سنو، ایک یہ بھی عاشق ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی ایک دن مینوں فرمایا سی تیاری رکھی چلنا ہے، مینوں رب کعبہ دی قسم ہے اس دن تو رہتے اج تک کوئی رات ایسی نہیں ہے کہ میں آرام کیتا ہوا، میں ساریاں راتاں ہی جاگتے گزاریاں کہ میرے محبوب نے آنا ہے۔ چل پے، رات نو کیوں ہجرت کیتی؟ فرمایا اندے وچ نقطہ لکھا ہے، میں آکھا بھی دن نو کیوں نہیں نکلے؟ اگر ابو بکر دروازے تے آندا اور حضور نو لے کے جاندے دن نو، تے اج دا کافر بھی کہندا کہ نہیں حضور تا جانا نہیں چاہندے ہے، ابو بکر دے نال جانا نہیں چاہندے ہے، وہ زوری آیا، زوری لے گیا، لیکن وہ اللہ نے فرمایا نہیں محبوب تو ذرا چلتے چند قدماں دی تکلیف کر، ابو بکر دے بوئے تے جا تاکہ ساری کائنات تو پتہ لگ جاوے ابو بکر اپنی مرضی نال نہیں گیا، میرے مصطفیٰ دی مرضی نال گیا۔ چل پے، کچھ سفر کیتا، حضور نے فرمایا ابو بکر تھک گیا ہاں، پیر زخمی ہو گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ سونیا سواری موجود ہے۔ ابو بکر نظر تو نہیں آندی پئی، حضور علیہ السلام نے ایدے چہرہ پھیرا، ایدے ابو بکر صدیق جھک گئے، فرمایا کندھیاں تے سوار ہو جاؤ۔ حضرت حضور علیہ السلام کندھیاں تے سوار ہو گئے۔ اج تک کافر اگر کہے کہ میاں خلافت علی دا حق ہے، امامت علی دا حق ہے، تسی گلاں خلافت دیا کردے نے، تسی گلاں امامت دیا کردے نے، آو ویکھو ابو بکر صدیق تا نبی نو بھی لے تے جاندا
وہ تو نبوت نو بھی چکتے. اور سنو اے ابو بکر صدیق کنو کہنے کوئی پوچھ لوے کہ صدیق کنو کہنے ہیں. توجہ جملہ ہے بڑا پیار دا بڑے عشق تے بڑی محبت ہے کہ ابو بکر کنو کہنے ہیں. ہجرت دی رات حضور سوار ہوئے اور تانوں پتہ ہے جدو آپ آدھا بچہ کندھے تے بٹھا دیے تو وہ ہاتھ کتوں پاندا ہے سر تو, اور ان دے پیر کتنے لٹکتے پے ہوندے سینے تے, ہوندے قدم ایتھے ہوندے سینے تے, اور ہاتھ تو ایتھوں پائی رکھدا ہے. لوگوں سارے صحابہ دے اندروں ابو بکر صدیق نو ایک قسمت مقدر حاصل ہے کہ ابو بکر صدیق انہوں کہندے ہیں جندہ دماغ نبی دے ہتھاں وچ ہووے, جندہ دل نبی دے قدماں وچ ہووے. جندہ دماغ نبی دے ہتھاں وچ ہووے اور جندہ دل نبی دے قدماں دے وچ ہووے انہوں ابو بکر کہندے ہیں. تو میں عرض کردا پیا کہ فرعون دے موسیٰ علیہ السلام نے رکھ دیتی جوڑی چ بھی ہے. اے کون ہے اینو صدیق اکبر کہندے نے. غار دے اندر چلے گئے نے, ہاں جی غار دے اندر چلے گئے نے تے حضرت ابو بکر فرماندے نے سونیا ذرا تھک گئے ہو گے نا آرام کر لو نا, میں ابو بکر دی جوڑی حاضر ہے. اج میرے محبوب علیہ السلام نے سارے مبارک رکھا ہے, اے گود کندی ہے اینو صدیق کہندے نے. اگر ایک نبی فرعون دی جھوڑی وچ بیٹھا ہوئے تے دشمن ہے نا تے بیلی دشمن دی جھوڑی وچ سونا نہیں لگدا. او ایک نبی یار دی جھوڑی وچ دشمن دی جھوڑی وچ سونا نہیں لگدا. میں کیا پروردگار اے تیرا کلیم ہے تے فرعون دی جھوڑی وچ ہے, تو حکم کیتے ہے اے میرے کریم ذرا ایک چند مار دے تے اے میرے پروردگار اے تیرا حبیب ہے ای بھی کسے دی جھوڑی وچ ہے تے حکم کی ہے. اللہ فرماندے نے سونیا سبحان اللہ آرام کر سو جا. پروردگار کیوں؟ اللہ فرماندے نے یار یار دی جھوڑی وچ سونا لگدا ہے, بیلی بیلی دی جھوڑی وچ سونا لگدا ہے. میں کیا پروردگار اے غار دا منظر ہے تے ابو بکر نے سلا لیا ہے, اجر کی دیویں گا سبحان اللہ. اجر کی دے سے نبی نو سمایا سو جھوڑی وچ اور سارے مکہ دے نال دشمنی لے تے سمایا سو. تے اللہ فرماندے نے ابو بکر اج دشمن میرے نبی دے نے تو غار دے اندر لے تے بہ جا, تے غار وچ پہرا تو دے لے تے کل دشمن تیرے پیدا ہو جان گے جڑے کہن گے امامت صدیق دا حق نہیں, خلافت صدیق دا حق نہیں ہے, دشمن تیرے پیدا ہو جان گے تے میں تینوں نبی دے مزار وچ سما تے پہرا دے دیواں گا. میں غار وچ تو دے لے کل مزار دے وچ میں دے لواں گا. اج کوئی حج یا عمرہ کرن جاوے اور بڑے شوق نال جاڑیاں وچ ویکھدا ہے جتھے نبی ستا ہے اوتھے میرے نبی دا یار ابو بکر بھی نال ستا ہے. لوگوں سارے چن نو ہی کر کے تکدے اکھاں اٹھا تے سورج نو تکدے ہیں اکھاں اٹھا تے. قرآن نے جنوں آکھا سراجم منیرا اوے واہ ابو بکر سارے صحابہ نے نبی نو تکا ہے اکھاں چک تے اٹھا کے. صدیق دا مقدر ہے کہ انہیں اس چن نو تکا ہے اکھاں جھکا تے. سبحان اللہ. نبی گود وچ ابو بکر
ایویں نظرہ جھکا جھکا کے نبی دا دیدار پیا کردا ہے۔ سونیو ابو بکر وہ ہے جن نے قرآن نو بھی پڑھا تے صحب قرآن نو بھی پڑھا۔ ایدو قرآن صدیق نے پڑھا یاسین، میرے نبی دے دندان مبارک ایسے ہے۔ ابو بکر نالے قرآن پڑھتا ہے نالے ویکھدا ہے نبی دے دندان مبارک سامنے ہیں۔ ایدو ابو بکر پڑھتا ہے والضحیٰ، مینو قسم ہے تیرے چہرے دی، اللہ بھی قسم پیا چاہتا ہے۔ ایدو ابو بکر قرآن پڑھتا ہے، ایدو نظرہ جھکاتے ویندا ہے میرے نبی دا چہرہ سامنے ہے۔ الم نشرح لک صدرک، اے ابو بکر وہ ہے جن نے قرآن نو بھی پڑھا تے صحب قرآن نو بھی پڑھا۔ اللہ تو دعا ہے کہ اللہ ایسی سچی پکی محبت نصیب کرے، ایسا عشق اللہ نصیب کرے جویں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔